بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ اب آپ کو جیسا پتہ ہے کہ سالڈ ویسٹ انسانوں اور حیوانوں کی ایکٹیویٹیز سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہمارے پاس تین اقسام ہیں۔ ایک ہمارے پاس ڈومیسٹک ویسٹ، سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے انڈسٹریل ویسٹ، اور تھرڈ ایگریکلچر ویسٹ۔ پہلے ہم ڈومیسٹک ویسٹ کی طرف آتے ہیں۔ ڈومیسٹک ویسٹ میں ہمارے پاس جو موسٹ چیز ہوتی ہے، اگر آپ باہر جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں ان پہ جا کے کبھی غور کر کے دیکھیں تو اس میں جو مین چیز ہے نا 90 to 95% جو چیز ہے وہ پولیتھین بیگز ہے، اور پولیتھین بیگز ایک نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل ہے۔ ایسا مٹیریل جو ایک دفعہ زمین پہ بن گیا دوبارہ ختم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اب جلانے سے بھی ہماری فضائی آلودگی بنتی ہے۔ اب اگر ہم اس پولیتھین بیگ کو اگر ہمارے کوڑا کرکٹ میں سے جو ہمارے باہر ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑا کرکٹ کے اس میں سے ختم کر دیتے ہیں تو باقی ماندہ ہمارے پاس سالڈ ویسٹ، میں بات کر رہا ہوں سالڈ ویسٹ کی، وہ ایک بہترین فرٹیلائزر ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کریں کہ بہت سے پاکستانی ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے کہ اس کو ہم فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر بات ایکسیپٹڈ مانی ہوئی ہے کہ ہم اس کو فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف اس میں سے نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل نکالنا ہے، اور اگر آپ نے اس میں سے نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل علیحدہ کر دیا تو باقی جو چیز ہے اس کو ہم فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پولیتھین بیگ کو سیپریٹ کیسے کریں ہمارے کوڑا کرکٹ میں سے۔ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس دو حل ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پولیتھین بیگ کی بناوٹ کے اوپر، بننے کے اوپر ہی پابندی لگا دیں، ٹوٹلی بینڈ کر دیں اس کی بناوٹ کے اوپر ہی، بننے کے اوپر ہی۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس اس کا حل یہ ہے کہ ہم پولیتھین بیگ کو مہنگا ہی اتنا کر دیں کہ لوگ اس کو بار بار ریسائیکل کریں، اور ریسائیکل کرنے کے بعد اس کو گھر میں رکھ لیں اپنے پاس۔ جس طرح ہمارے پاس پلاسٹک کی جوتیاں ہوتی ہیں وہ ہم باہر یہ جو باہر سے آتے ہیں ان کو فروخت کر دیتے ہیں، ویسے ہم پولیتھین بیگ بھی فروخت کر دیں اور پولیتھین بیگ جا کے ریسائیکل ہو جائے۔ اس طرح کر کے یہ پولیتھین بیگ ہمارے ماحول میں ایشو پیدا نہیں کرے گا۔ اب یہی بات کہ جس طرح ہم نے دوسری چیزیں مہنگی کی ہوئی ہیں تو یہ ہم مہنگی نہیں کر سکتے۔ اور سیکنڈ، اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور ہمارے لیے پولیتھین بیگ کی بناوٹ کے اوپر، بننے کے اوپر پابندی لگانا کون سا مشکل ہے۔ اتنی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہر چیز ہونے کے باوجود ہم یہ نہ کر پائیں تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ اب اگر آپ کراچی میں جا کے دیکھیں تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بے تحاشا، نالے بند ہوئے ہیں ان کے اندر، صرف شاپر یعنی کہ پولیتھین بیگ ہی آپ کو نظر آئے گا، کوئی تیسری چیز دوسری چیز آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور پولیتھین بیگ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے سیوریج سسٹم کو ٹوٹلی فلاپ کر دیتا ہے، ٹوٹلی جا کے روک دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ہمارا پانی گھر کا نکل رہا ہوتا ہے، وہ پانی گھر سے نہیں نکل پاتا، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ پھر گلیاں تعمیر کرواتے ہیں، دوبارہ پھر وہی ہمارا خرچہ ہوتا ہے، سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس چھوٹا سا مسئلہ یعنی کہ جڑ کو ہم نے نہیں پکڑا، اور جڑ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم پولیتھین بیگ کے اوپر پابندی لگا دیں۔ ہم پولیتھین بیگ کا استعمال بے جا کر رہے ہیں۔ ہم نے دہی لینے جانی ہو، ہم نے دودھ لینے جانا ہو، ہم نے کوئی اور چیز لینے جانا ہو، ہم پولیتھین بیگ میں لے کے آتے ہیں، اور کہ ہمارے گھر کے اندر بے شمار برتن موجود ہوتے ہیں، ہم ان برتن کو استعمال نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انشاءاللہ پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی وجود میں آئے گی، اقتدار میں آئے گی تو وہ آ کے انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمارے عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرے گی انشاءاللہ۔ اب یہ مسئلہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا حکمران ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہی مسئلہ جو ہے نا اصل میں تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اب جا کے کراچی میں جا کے دیکھیں نا تو آپ کے ہوش اڑیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، صرف کوڑا کچرا، یعنی کہ لوگوں کا سانس لینا دشوار ہوا ہے، اور یہ حکمران کی نظر کے اندر یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان انشاءاللہ پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی
اگر اقتدار میں آتی ہے تو اسی طرح کے وہ جو غریب عوام کے مسئلے ہیں ان کو حل کرے گی، ان کو لے کے آگے چلے گی، اور انشاءاللہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے حکمران، آپ لوگوں کے نمائندے ہوں گے اسمبلی میں، اور وہ جا کے انشاءاللہ انہی مسائل کو حل کریں گے، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ لوگ اگر پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں، اقتدار میں لاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اور میری دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کو جوائن کریں، اور الحمدللہ ہم نے پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کی ویب سائٹ بنا دی ہے، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ آ کے اس کی ویب سائٹ پر پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کی کو جوائن کر سکیں، اپنا فارم فل کر سکیں، اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اور میں پھر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کائنڈلی اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پاکستان انڈیپینڈنٹ پارٹی کا پیغام تمام پاکستان تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔